أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے، 73 اور 74، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور عباد الرحمن ایسے لوگ ہیں کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے بن کر گر نہیں پڑتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہماری بیویوں میں سے اور ہماری آل اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پوری گفتگو جو چل رہی ہے آیت نمبر 63 سے 63 سے، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے، نیک بندوں کا، وعباد الرحمن، اور وہ بندے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العزت جن کو پسند فرماتا ہے وہ بندے۔ اور پھر اللہ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو انہی میں سے اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اپنے رب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، تو وہ اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کفار کا معاملہ کیا تھا۔ کفار کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی تھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے، پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے، گفتگو کو، بات کو سننے کے روادار نہیں۔ اللہ کے نبی کیا پیش کر رہے ہیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے اچھے نہیں ہیں، یہ صفات اچھی نہیں ہیں۔ صفات تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس پر وہ غور کریں، تأمل کریں، فکر کریں، یا اللہ نے کیا ہمیں بتا دیا، اللہ کا یہ کون سا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اور اب ہم اپنی زندگی کیسے اس حکم کے مطابق گزاریں، اور ہمیں اس کی پوری فکر ہو جائے۔ اب آدمی کا ذہن اس بات پر چلنے لگے کہ مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، میں کیسے مانوں، کیسے اپنے آپ کو تیار کروں، اور کیسے اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں، جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں، میں کیسے اس کا سامنا کروں، کیسے اس کا مقابلہ کروں، اور کیسے ان پر قابو پاؤں، اور کس طرح سے اللہ کے احکامات پر میں اپنی زندگی گزار دوں۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، وہ نہیں جو زمانے کا شکوہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ کیا کریں، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام پر کہاں عمل کر سکتے ہیں، ایسا کہاں ممکن ہے۔ دیکھیے وہ سماج ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، اور ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے یہاں کے جو رسم و رواج ہے وہ کیسے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ساری باتیں کہہ کر وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں اور کوئی بس کٹنے کا راستہ مل جائے۔ تو یہ جھوٹی تسلیاں مت دو، اپنے آپ کو بہلاؤ مت۔ تم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو، اس حقیقت کو جانو، اور اللہ کے ہاں تمہارا کیا جواب ہوگا۔ یہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہو اپنے آپ کو، کہتے ہو کہ فلاں نے مجھے عمل نہیں کرنے دیا، اور حالات نہیں صحیح ہیں، اور سماج نہیں صحیح ہے، اور معاشرہ نہیں صحیح ہے۔ صحیح تو بات یہ ہے کہ تم خود صحیح نہیں ہو، تمہارے ذہن اور تمہارے دل کے اندر وہ اسلام کی محبت بیٹھی ہی نہیں ہے، جو تمہیں آمادہ کرے کہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی بات نہیں سننی ہے، نہ کوئی میرا رزق دینے والا ہے، نہ کوئی مجھے زندگی اور موت دینے والا ہے، میری زندگی کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، اس کا فیصلہ میرے اوپر نافذ ہے، اور وہ جو کہے گا میں وہ کروں گا۔ اس سلسلے میں میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔
اللہ کی نافرمانی کر کے میں کسی مخلوق کو خوش نہیں کروں گا. ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, میں اپنے رب کی باتوں کو مانوں گا. وہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو یہ معاملہ ہے. ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی تسلیاں نہیں دیتا اپنے آپ کو, الٹی سیدھی تعویلات نہیں کرتا, بلکہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے سراپا تیار ہو جاتا ہے, سر تسلیم خم کر دیتا ہے, اور جو اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. لیکن اپنے ذہن کو اور اپنے دل اور دماغ کو بناتا ہے کہ نہیں, مجھے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے, شریعت کو ماننا ہے, اللہ نے جو پیغام میرے لیے اتارا ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. لہٰذا اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے پیغام پر غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, آخرت کی تیاری کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں, پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پھر وہ سب سے لڑ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں, مجھے یہ میں اللہ کے حکم کو مانوں گا اور اسی کی بات میں تسلیم کروں گا اور مانوں گا. آگے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ہماری بیویاں اور ہماری آل اولاد, ہماری نسلیں, یا اللہ تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, یہ ایسے بنا دے کہ ہم ان کو دیکھیں تو خوش ہو جائے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. عزیزان گرامی, کفار مکہ کا جو معاشرہ تھا مکے میں کہ شوہر مسلمان ہو گیا تو بیوی کافر ہے, بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر کافر ہے, باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر, بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر, ایک بھائی مسلمان ہو گیا دوسرا بھائی کافر. تو وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہمارے جو اپنے عزیز ہیں, جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں, وہ جہنم میں جلیں گے, یہ کفر اور شرک پر مر رہے ہیں. تو وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ان کے دل کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک بےقلی ہے, ایک اضطراب ہے کہ اے ہمارے پروردگار, یہ لوگ, یہ ہمارے بیوی, یہ ہمارے بچے, یہ ہماری آل, یہ ہماری اولاد, یہ ہمارے والد, یہ ہمارے بھائی, یہ میری ماں, یہ میری خالہ, یا اللہ یہ سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں, یہ کیسے جنت جانے والے راستے پر آ جائیں, اے پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما دے. عزیزان محترم, ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت کو پیش کرتا ہے, اسلام کی دعوت کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے, خود عمل کرتا ہے, دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سامنے والا جہنم میں نہ جائے, جہنم سے بچ جائے, جنت والے راستے پر آ جائے. ایسے شخص جس کے اندر یہ بے قراری ہو, بے قلی ہو, یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں, یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی, اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو تم یہ سمجھ لو کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں. آج ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو, یہ بات کریں گے تو ہمارا یہ دوست ہے اس کا چہرہ بن جائے گا, وہ خفا ہوگا اور وہ کہے گا کہ ارے ان سے تعلق توڑ لو. تو آج ہم چہرے دیکھ کر باتیں کرنے لگے ہیں. آج ہم کو توحید کی دعوت پیش کرنے میں, اسلام کی دعوت پیش کرنے میں ہم کو چہروں کا ڈر ہو گیا ہے کہ فلاں کا چہرہ نہ بن جائے, فلاں دوست ہم سے خفا نہ ہو جائے. اس طرح سے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. آپ اسلام کو پیش کریں, ایمان کو پیش کریں, توحید کو پیش کریں, اور اچھے انداز میں پیش کریں, جارحانہ انداز نہ ہو, کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو, کسی کو حقیر کرنا نہ ہو, گالیاں دینا نہ ہو, برا بھلا کہنا نہ ہو. میٹھی زبان ہو, شیریں زبان ہو, عمدہ طریقہ ہو, حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی بات اس تک پہنچانا ہو, اور کہنا ہو کہ میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, مجھے آپ کی فکر ہے, یہ اللہ کا اور یہ اس کے رسول کا حکم ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اللہ اور رسول ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے, اسی کے سامنے ہم کو بھی کھڑا ہونا ہے, آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جنت کے اندر جائیں, ہم دونوں جنت میں داخل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ایک جنت میں جائے اور ایک جہنم میں جائے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانے گا, جو کفر پر مرے گا, شرک پر مرے گا, تو وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں, اچھے طریقے سے, محبت کے ساتھ, اچھے انداز میں دعوت پیش کریں. یہاں پر جو دعا کی گئی ہے بڑی زبردست دعا ہے کہ ہماری بیویوں اور ہماری آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آپ انہیں دیکھیں تو دل کو قرار آ جائے. دین اسلام پر عمل کرنے والے, فرما بردار ہیں اپنے رب کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. ان کو جب آپ دیکھیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے.
تو اس طرح سے پروردگار بنا دے. تو یہ اللہ سے دعا بھی کرنا ہے اور اپنی دعوت اور کو پیش بھی کرنا ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی ہے. اسی طریقے سے کہا گیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، دو تفسیریں ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتی میں کچھ لوگ ہیں. جیسے شوہر ذمہ دار ہے، اس کی ماتحتی میں کچھ لوگ ہیں، باپ ذمہ دار ہے، اس بیٹے اس کے ماتحتی میں ہیں. تو ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے. تو جو ذمہ دار ہے تو وہ جو اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. تو یہاں پر دعا کی گئی ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یا اے ہمارے پروردگار، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں یا اللہ ان کو تو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نیک بنا دے. میرا پورا گھر نیک بن جائے، میرا پورا گھرانہ نیک بن جائے، میرا پورا خاندان نیک بن جائے، میرے دوست احباب نیک بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں. ایک یہ ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ پروردگار مجھے تو اتنا تقوی عطا کر دے، اپنا خوف، اپنا تقوی، اپنا توکل، نیکی، پرہیزگاری، کہ پروردگار متقیوں کے مجھے امام سمجھا جائے. متقیوں کے اندر بھی جو درجے ہوتے ہیں ان میں بلند درجہ مجھے عطا فرما. یا اللہ مجھے بہترین متقی پرہیزگار بنا دے تاکہ کل قیامت کے دن ہم آپ کے انعام کے مستحق ٹھہرے. تو عزیزان محترم، یہ ان آیات کا پیغام ہے کہ ہم سب کو یہ ایک فکر کی دعوت دے رہا ہے. یہ آیتیں ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمارے اندر کچھ تڑپ ہونی چاہیے، کچھ بے چینی، بے قراری ہونی چاہیے. ہم صرف اسی دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہ لگائیں، آخرت کی تیاری کریں. اللہ رب العزت کا جو پیغام ہمیں ملا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام ہمیں دیے ہیں، ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور ہم دوسروں کو دعوت دیں اور اچھے انداز میں دعوت دیں اور ان کو بھی اس تقوی کے اوپر لے کر آئیں، پرہیزگاری کے اوپر لے کر آئیں. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور جو آدمی اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، جس نے اپنا یہ ذہن بنا لیا کہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، مجھے میری زندگی ایسی ہی فالتو گزرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے ہے. مجھے یہ مقصد ہے کہ جو اللہ نے مجھے مقصد دیا ہے کہ میں دین اسلام کو تعارف لوگوں کے سامنے پیش کروں، میں دین اسلام کو لوگوں کو بتاؤں، میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ جہنم کے راستے ہیں، یہ میں لوگوں کو بتاؤں. اللہ مجھے اس کی توفیق دے. تو ایسا بندہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے، بڑا محبوب بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے اور کل قیامت کے دن ان کو بڑے انعامات سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.